أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ خطاب اللہ تعالیٰ کا کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے تھا، جو اس کی پچھلی والی آیات میں گزر چکا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے خطاب فرمایا تھا کہ اگر تمہیں رسالت محمدی پر شک ہے، یعنی اگر تمہیں ان آیات پر شک ہے جو ہم اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتے ہیں، تو تم ایک کام کرو کہ اس جیسی ایک صورت بنا لو. دوستو، اس سے پہلے بھی مکے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں مشرکین مکہ کو یہ چیلنج دیا تھا کہ اس جیسی ایک کتاب بنا لو. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا، ٹھیک ہے، اس کے جیسی ایک صورت ہی بنا لو. اور دوستو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی چیلنج دیا کہ اس جیسی ایک آیت ہی بنا لو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے. دوستو، یہ چیلنج کون دے سکتا ہے کہ ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ ایسا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اس کے بعد دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ بشارت دی ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بشارت دے دیجئے جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں. انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے. دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پھل انہیں
جنت میں دیے جائیں گے وہ پھل نرالے نہیں ہوں گے اور وہ ایسے نہیں ہوں گے کہ آدمی ان کو پہچانتا نہ ہوگا، وہ اجنبی نہ ہوں گے، بلکہ وہ ان پھلوں سے مانوس ہوں گے، شکل میں انہی پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے جن سے وہ دنیا میں آشنا تھے، البتہ لذت میں وہ ان سے بدر جہاں زیادہ بڑھے ہوئے ہوں گے۔ دیکھنے میں مثلاً آم اور انار اور سنترے ہی ہوں گے۔ اہل جنت ہر پھل کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ آم ہے اور یہ انار ہے اور یہ سنترا، مگر مزے میں دنیا کے آموں اور اناروں اور سنتروں کو ان سے کوئی نسبت نہ ہوگی۔ اور دوستو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، اور ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دوستو، عربی زبان میں ازواج کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی جوڑے کے ہوتے ہیں، اور یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج، مگر وہاں یہ ازواج پاکیزگی کی صفت کے ساتھ ہوں گے۔ اگر دنیا میں کوئی مرد نیک ہے اور اس کی بیوی نیک نہیں ہے تو آخرت میں ان کا رشتہ کٹ جائے گا اور اس نیک مرد کو کوئی دوسری نیک بیوی دے دی جائے گی۔ اگر یہاں کوئی عورت نیک ہے اور اس کا شوہر بد، تو وہاں وہ اس برے شوہر کی صحبت سے خلاصی پا جائے گی اور کوئی نیک مرد اس کا شریک زندگی بنا دیا جائے گا۔ اور اگر یہاں کوئی شوہر اور بیوی دونوں نیک ہیں تو وہاں ان کا یہ رشتہ ابدی و سرمدی ہو جائے گا۔ صدق اللہ۔